وہ ایک عبادت گزار شخص تھا. ایک تڑپا دینے والی داستان سنا رہا ہوں. تڑپا دینے والا میں ایک آپ لوگوں کو واقعہ سنا رہا. اگر یہی بات بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی تو میرے آنے کا حق ادا بھی ہو گیا, آپ لوگوں کی محفل سجانے کا حق بھی ادا ہو گیا. ایک عبادت گزار شخص تھا, پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. کس کے اوپر؟ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. اس کے پاس ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی, رزق آتا تھا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. ایسی جگہ سے رزق آتا تھا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. روٹی آتی تھی, بندہ روٹی کھا لیتا تھا, پھر اس کے بعد عبادت شروع. پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. غیب سے روٹی آتی تھی, کھا لیتا تھا. ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی, رزق آتا تھا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. ہائے ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, روٹی نہ آئی. رات ساری بھوک میں گزر گئی, صبح ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی, شام ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی. رات گزر گئی بھوک سے, دن بھی گزر گیا بھوک سے, روٹی نہ آئی. بندہ پریشان ہو گیا کہ پہلے تو غیب سے روٹی آتی تھی, میں کھاتا تھا, آج روٹی نہیں آئی. 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, ایک دن گزر گیا ہے, ایک رات گزر گئی, یہ روٹی نہیں ہے. تو اس عبادت گزار شخص نے کیا کیا, پہاڑی سے نیچے اترا. نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا. عبادت گزار شخص جیسے ہی نیچے اترا, نیچے عیسائی کا گھر تھا. عبادت گزار شخص نے عیسائی کے بوہے کو دستک دی. عیسائی نے دروازہ کھولا, ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں, روٹی چاہیے. عیسائی نے اس عبادت گزار شخص کو 3 روٹیاں دی. 3 روٹیاں لے کر عبادت گزار شخص پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا. پیچھے عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا. عیسائی کے گھر کی رکھوالی کرنے والا ایک کتا تھا. وہ عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. عبادت گزار شخص آگے جا رہا ہے, کتا پیچھے. عبادت گزار شخص کے جیسے ہی قریب آیا, عبادت گزار شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے, تو عبادت گزار شخص نے اس کو 1 روٹی ڈال دی. 1 روٹی اس کے آگے پھینک دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا. کتے نے جیسے ہی ساری روٹی کھائی, پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. جب عبادت گزار شخص کے قریب وہ کتا آیا تو عبادت گزار شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے, تو کتے عبادت گزار شخص نے اس کو دوسری روٹی بھی پھینک دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا. جب کتے نے دوسری روٹی کھا لی, پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے. عبادت گزار شخص نے تیسری روٹی بھی کتے کو پھینکی. تیسری روٹی بھی کتے کو پھینکی. کتے نے تیسری روٹی کھا لی. اس کے بعد پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. آگے آگے دل کے کانوں سے سننے والی بات سنا رہا ہوں بھائیو. جب کتے نے 3 روٹیاں کھا لی, پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑا. جب عبادت گزار شخص کے قریب آیا تو اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے, تو عبادت گزار شخص نے کہا کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت گزار شخص نے کہا کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور تیرے مالک کے بوئے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی, میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی ہے, اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے. تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی, تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی, اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے. اب اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. جیسے ہی عبادت گزار شخص نے کہا کتے تجھے شرم نہیں آتی, آگے کتے نے جواب دیا اے حضرت انسان شرم تو تجھے آنی چاہیے, اور شرم تو تجھے آنی چاہیے. عبادت گزار شخص نے حیران ہو کر کہا کتے ایک بات تو بتا, مجھے شرم کیسے آنی چاہیے؟
اب اس کتے کا جواب سنیں. اس کتے نے کہا اے حضرت انسان کافی عرصہ گزر گیا ہے، میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں. کافی عرصہ بیت گیا. کیا؟ کافی عرصہ بیت گیا ہے، میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں. اے حضرت انسان 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں. 4 دن گزر جاتے ہیں. دل کے کانوں سے سنیے گا. 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی میں 3 دن سے بھوکا ہوں. ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کتا کہہ رہا ہے. کس کو؟ حضرت انسان کو. کمال کی بات تو یہ ہے 3 دن کا بھوکا ہوں. اے حضرت انسان 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن مالک کا بوہا چھوڑ کر کسی غیر کے بوہے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا. میں 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، مالک کا بوہا چھوڑ کر کسی غیر کے بوہے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا. اور کتنا نادان ہے تو، 1 دن کے لیے تجھے روٹی نہیں ملی، اپنے کریم رب کا بوہا چھوڑ کر عیسائی کے بوہے پہ آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے. بتا تو صحیح، شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے. اور عبادت گزار شخص روتا ہوا تڑپتا ہوا پہاڑی کے اوپر جا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا دنیا والوں مالک کا بوہا چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ نہ جانا. اگر مالک کا بوہا چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے ہی گیا. اگر مالک کا بوہا، آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے. جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے. میاں جب برا وقت آئے، دکھ آئے، تکلیف یا پریشانی آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا کریں. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اپنے کریم رب کا بوہا چھوڑ کر عیسائی کے بوہے پہ آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے. بتا تو صحیح، شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے. اور عبادت گزار شخص روتا ہوا تڑپتا ہوا پہاڑی کے اوپر جا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا دنیا والوں مالک کا بوہا چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ نہ جانا. اگر مالک کا بوہا چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے ہی گیا. اگر مالک کا بوہا، آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے. جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے. میاں جب برا وقت آئے، دکھ آئے، تکلیف یا پریشانی آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا کریں. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی. جب برا وقت آئے، اللہ اکبر، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا کریں اور کہا کریں بچوں مصلی پہ چڑھ جاؤ، برا وقت آ گیا ہے. اپنے ننھے ننھے ہاتھ مالک کے آگے جوڑنا شروع کر دو اور اپنے توتلے لہجے میں بولو اے میرے کریم رب، تیرے سوا ہمارا اور ہے ہی کون؟ تیرے سوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. میں بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا ہے. آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. کریم رب کا بوہا چھوڑنے والے نوجوان، نماز نہ پڑھنے والے نوجوان، مالک کی دہلیز پہ آ کر نہ جھکنے والے نوجوان، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. اور جی میں انشاءاللہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اور اللہ جب خفا ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے. میاں تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ